السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پروردگار عالم کے درمیان ہونے والی ایک بات چیت کا قصہ پیش کروں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دیکھیے، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پروردگار عالم کے ساتھ ہم کلام تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے کہ پروردگار، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر کا فلاں قصاب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی کہ بھلا وہ قصاب ایسا کون سا عمل کرتا ہوگا جو پروردگار عالم اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے کہ نبی کا ہمسایہ بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر کی جانب گئے، وہاں قصاب کو تلاش کیا اور تلاش کر کے خاموشی سے دیکھتے رہے کہ اس کا کون سا عمل ہے جو اس کو اتنا بزرگ بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر رہا ہے۔ دن بھر میں اس قصاب نے اپنا سارا گوشت بیچ دیا سوائے ایک ٹکڑے کے، اور جب وہ سارا گوشت بک گیا تو پھر اس نے بچے ہوئے ٹکڑے کو اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے گھر تک آ گئے۔ پھر آپ نے قصاب سے مہمان بننے کی گزارش کی، جس پر قصاب نے کہا کہ بسم اللہ، آپ میرے ساتھ گھر کے اندر چلیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر چلے گئے۔ قصاب نے گوشت کو خوب دھویا، پھر خوب اچھی طرح پکایا، پھر چند بوٹیوں کو دانتوں سے چبا کر نرم کیا، پھر گھر کے اندرونی حصے میں چارپائی پر لیٹی ضعیف خاتون کو اٹھایا، اسے پیار سے وہ گوشت کھلایا جو اس نے پہلے چبایا، اس گوشت کو، اور نرم کر کے اسے پیار سے کھلایا، پانی پلایا، پھر اس کا ضعیفہ کا بستر ٹھیک کیا۔ پھر اس بوڑھی خاتون نے بستر پر لیٹنے سے پہلے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جس پر قصاب مسکرانے لگا اور وہ اس خاتون کو آرام سے بستر پر لٹا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی کہ شاید وہ کوئی خاص عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوگا، مگر اس نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاب سے دریافت کیا کہ وہ بوڑھی خاتون کون ہے۔ قصاب، اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ جس پر قصاب نے کہا، وہ میری والدہ ہیں، وہ بہت سادہ ہیں، جب بھی میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے یہی دعا دیتی ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ کا ہمسایہ بنانا، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں میں معمولی قصاب اور کہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی برگزیدہ نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاب سے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں قصاب جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، یہ سن کر میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ذرا یہاں تک قصہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ماں کا مرتبہ دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کو ماں کی خدمت کیسی پسند آتی ہے۔ اب میں دوسرا قصہ آپ کو سناتی ہوں، جس پر مدرز ڈے کا وہ ہے، یعنی یہ رواج آیا ہے معاشرے میں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قصاب کا قصہ ماں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے یہ مدرز ڈے کے نام کیا ہے۔ اب اس کا میں بتا رہی ہوں کہ یہ رواج کیوں آیا مدرز ڈے منانے کا۔
ہمارے یہاں تو ہر دن ماں کا ہوتا ہے، ہر گھڑی ماں کی ہوتی ہے، جب وہ نظر آ جائے اور دنیا سے چلی جائے تو اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں مغفرت ہوتی ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں بفضل تعالیٰ جو صرف ایک دن منا کے چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال یہ آیا کیوں؟ ریاست ورجینیا میں 2 ماں بیٹیاں رہتی تھیں۔ ان میں سے بیٹی دوسرے شہر بیاہ کے چلی گئی۔ پھر وہ اپنی ماں سے ایک دن ملنے آئی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں اس کی ماں سے کچھ تو میں ہو گئی۔ ماں کہہ رہی تھی میں صحیح ہوں، بیٹی کہہ رہی تھی میں صحیح ہوں۔ اب کون صحیح تھا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ بہرحال ماں رونے لگی اور بیٹی جھل پٹخ کرتے ہوئی دوسرے شہر چلی گئی۔ رات میں اسے احساس ہوا کہ ماں صحیح تھی، وہ غلط ہے۔ چنانچہ جب دن ہوا تو وہ اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہے۔ اس کو بیٹی کو بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کا دل دکھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اپنے دفتر میں سے آغاز کیا ماؤں کو پھول دینے کا، اور پھول کے بعد لفافے شامل ہو گئے اور وہی جو گریٹنگس ہوتی ہیں ماں کے لیے، اور پھر اس طرح سے بڑھتا سلسلہ یہ آ گیا کارپوریٹ طبقے میں، بالکل اسی طرح جیسے کہ ویلنٹائن ڈے کارپوریٹ طبقے میں آ گیا، گرفت میں۔ بیچارہ ویلنٹائن بھی کیا سوچتا ہوگا۔ تو بہرحال میں اب دوبارہ مدرز ڈے پہ آ رہی ہوں کہ پھر اس کے دل کو چونکہ قرار نہیں تھا کسی صورت سے کہ وہ اپنی آجہانی ماں کو کیسے سکھ پہنچائے، تو اس نے پھر یہ پھولوں کا اور کارڈز کا رواج ڈالا۔ وہ بڑھاتی گئی یہاں تک کہ اب یہ پوری دنیا میں ہو گیا، اور یقیناً اس کا ثواب اس کو، وہ ظاہر ہے وہ بیٹی بھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں یہ ایک نیک عمل ہے، ماں کو یاد کرنا اس طرح سے بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے کارپوریٹ طبقہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ماؤں کے لیے یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ ان کے بچے ان کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کا خیال کریں جب تک وہ زندہ ہیں۔ میں نے اپنی ایک پوسٹ بھی بنائی ہے اپنی ماں کے اوپر کہ میری ماں سے میرا تعلق کیسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو گیا تھا، الحمدللہ، اور جب تک وہ زندہ تھیں تب تک وہ کس طریقے سے میرا اور ان کا رابطہ رہتا تھا، اور جب وہ دنیا سے چلی گئیں تب بھی وہ جب دکھی ہوئیں تو وہ فوراً آ گئی تھی مجھے بتانے کہ ان کے گھر میں کیا پیش آیا ہے، جس کے پر مجھے فوراً جانا پڑا صبح اپنے میکے، اور جا کے میں نے اس مسئلے کو حل کیا جو کہ وہاں درپیش تھا۔ اس کے بعد پھر میری والدہ میرے خواب میں آئیں بتانے کے لیے، پہلے آئیں بتانے کو کہ کیا پیش آیا ہے، تکلیف میں ہے ان کی کوئی اولاد۔ جب میں نے ان کی اس اولاد کی تکلیف الحمدللہ دور کر دی تو پھر وہ میرے خواب میں آئیں اور آ کے انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی خوش ہیں۔ تو یہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس خواب کے ذریعے کس طرح سے ٹیلی پیتھی کا وہ ہوتا ہے، خواب کا علم کیا ہے، لیکن ماں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ماں کو خوش رکھیں، خدا آپ کو خوش رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی نعمتیں پائی ہیں سب اپنی ماں کے طفیل پائی ہیں، خدا ان کو اس جہان میں خوش رکھے، اور پروردگار عالم ان کی دعاؤں کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سایہ فگن رکھے، اور ہر اس اولاد کے اوپر سایہ فگن رکھے جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔